وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا درس نمبر 1248 اور آیت نمبر 35-36. آج کا موضوع: کیا ہم واقعی دین اسلام کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی. سامنے کرام، سورہ اسرا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ناپ پورا رکھو. اذا کلتم، جب بھی تم کوئی چیز ناپو. وزنوا، اور وزن کرو جب تولنے لگو. بالقسطاس المستقیم، تو سیدھے ترازو سے تولا کرو. ذالک خیرٌ، یہ دیانتداری بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے. معاشرے کے جو بنیادی اصول ہیں کامیابی کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں، اور ہمیں پھر اچھی زندگی گزارنے کے اصول بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ آج کی ہی آیت کو لے لیں، اس میں تول ماپنے اور تولنے کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو اس کا حق پورا دو اور کسی کے حق میں کمی نہ کرو. یہ ایک بہترین اصول ہے معاشرے کا کہ آپ جب یعنی دوسری جگہ یہ آیت بھی ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. کم تولنے والوں کے لیے بدبختی ہے، خرابی ہے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لیتے ہیں لوگوں سے تو وہ پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو پھر کم دیتے ہیں. تو معاشرہ دیکھیں ہمارا جو بنیادی، یہ صرف ماپ تول یا بازار کی بات نہیں ہے. گھر میں میاں بیوی ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ یعنی خاوند چاہتا ہے کہ میرا حق مجھے پورا ملے، بیوی سے یہ توقع کرتا ہے، لیکن بیوی کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں پھر ڈنڈی مارتا ہے، اس کو کمتر سمجھتا ہے، نیچ سمجھتا ہے. عام طور پہ یہ جو مردانہ پن ہے نا، ہم بعض اوقات اپنا مردانہ پن دکھاتے ہیں، اکڑ
جو اکڑ خانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تفریق رکھی ہے دونوں میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس پر فوقیت ہے۔ فوقیت ہے ایک درجے کی، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، لیکن مرد جو ہے وہ ایسا غالب نہیں ہے، اس کا ایک حد ہے بس انتظامی لحاظ سے۔ بس یہ میں نے ویسے ہی آپ کو کہا، مطلب آپ بات چیت کر رہے ہیں، لوگ ایک محفل ہے، بات چیت کر رہے ہیں، تو دیکھیں ایک بات کو میں تھوڑا سا پھیلا رہا ہوں اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بات چیت کر رہے ہیں، آپ کا حلقہ احباب ہے، ایک محفل، دوستوں کی محفل جمی ہوئی ہے، آپ کا جسہ جو ہے، آپ زیادہ مثال کے طور پہ کچھ چند کتابیں زیادہ پڑھ گئے، آپ کا جسہ اچھا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسامت اور صورت ایسی دی ہے، تو آپ اپنا روب جھاڑتے ہیں، پھر اپنی منوانا چاہتے ہیں، اوروں کی نہیں مانتے، تو یہ بھی اس میں آتا ہے۔ حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے بغیر کسی کٹوتی کے، اور یہ معاشرے کا ایک بہترین رویہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے۔ وَزِنُوا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، مختلف طریقے ہیں، مختلف وہ ہے، سورہ رحمان میں بھی ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ تو بہرحال یہ ایک رویہ ہے، بہترین رویہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حکم دے رہا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور اے انسان تم اس بات کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں صحیح علم نہیں ہے، یعنی اس پر اصرار نہ کرو، کسی ایسے چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر، بے شک سماعت، بصارت اور سمجھ، دل، فؤاد، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان ہر ایک کے بارے میں، ان میں سے ہر ایک کی باس پرس ہوگی۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یعنی آپ اس بات کی پیروی نہ کریں جس کا تمہیں صحیح علم نہیں ہے۔ ایک تو ہم مطلب اپنے خیال کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ مضمون تھوڑا سا اس میں مضمون ہے سمجھنے کا۔ ہر انسان زندگی گزار رہا ہے اپنی سمجھ، اپنے خیال اور اپنے گمان کے مطابق، لیکن اس کے بہت سی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی دلیل سے ثابت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ بھئی یہ کام ہم اس دلیل کی بنا پر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ بس میں ایسا چاہتا ہوں، میری مرضی، تم کون ہو پوچھنے والے۔ یہ ایک رویہ ہے، عام طور پہ پایا جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی ظاہر ہے کہ مزاج کا اختلاف تو ہوتا ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، اور پھر اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف بعض اوقات بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات مار کٹائی کی نوبت آ جاتی ہے، بعض اوقات زبان درازی کی نوبت آ جاتی ہے، شوہر کر دیتا ہے یا بیوی کر دیتی ہے زبان درازی کی، پھر جو ہے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، آخر کار پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس بات کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں صحیح علم نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس جو علم ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک بات تو آپ چھوٹی سی یہ نوٹ کر لیں، ہم تو اپنے خیال اور گمان کے مطابق زندگی ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا میں نے اس کو کرتے دیکھا، اس کو یہ کہتے سنا، بس یہی ہمارے پاس دلائل ہیں۔ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہماری ماں یہ کرتی تھی، ہمارے باپ یہ کرتے تھے، ہمارے باپ یہ کہتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اس وقت کا انسان
چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ بغیر دلیل کی زندگی گزار رہا ہے، بغیر علم کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ ایک دلیل پر زندگی گزارے، اور دلیل اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان دیکھیں ڈارک میں پیدا ہوا ہے، ڈارک، اندھیرے میں، انسان جاہل ہے۔ علم، ہدایت، روشنی، یہ اللہ کی طرف سے اسے ودیت ہوئی ہے، وہی کتاب اور پیغمبر کے ذریعے۔ یہ بات بہت اہم ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو ذرا نوٹ کریں۔ دلیل جو ہے، ان عندکم، وہ ہے نا سورہ انعام میں، ان عندکم من علم فتخرجوہ لنا، تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اب یہ کافر مشرک جو بھی زمانہ جاہلیت کے تھے، کوئی ہم سے تو کوئی زیادہ اکڑ خون نہیں تھے، ہم بھی اسی طرح ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں وہاں شان نزول کے مطابق ان آیات کا کہ انہوں نے حرام حلال، جس طرح ہم نے اپنے لیے حرام حلال بنا لیے، اسی طرح ان مشرکوں نے بھی بنا لیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اعتراض کیا، ان سے پوچھا کہ بھئی ان سے پوچھو، هل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، کوئی علم ہے تمہارے پاس یہ حلال اور حرام کے لیے؟ بتاؤ۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو محض ایک گمان اور اٹکل کے مطابق اپنے زندگی گزار رہے ہو، ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے۔ اور میں دوبارہ وہ بات کہہ رہا ہوں جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ آج کا انسان، مسلمان ہو یا کافر، یہ اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے، اور جہاں تک ہمارے مسلمانوں کا تعلق ہے، یہ تو سارے کا سارا دین کے بارے میں اس کا تو ٹوٹلی گمان ہے۔ دین کیا ہے؟ اس نے اپنے گمان کے مطابق کوئی فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ دین ہے۔ صاحب جی دفتر میں بیٹھے ہیں، گریڈ 22 کے افسر ہیں، اور خدمت خلق کی تنخواہ لے رہے ہیں، اور نہیں، دفتر آنے کی تنخواہ لے رہے ہیں اور کام کرنے کے پیسے لے رہے ہیں۔ یہ تمام دفتروں کا تقریباً یہی حال ہے کہ سرکاری لوگ عام طور پہ، یعنی جس کا جہاں بھی بس چلتا ہے تو وہ دفتر میں آنے کے پیسے لیتا ہے، اور جو اس کے اختیارات ہیں اس کے پھر جو ہے وہ رشوت پہ کام ہوتے ہیں۔ یہ تو عام ایک رویہ ہے۔ اچھا، پھر ہمارا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے، یہ سب لوگ کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ اور لوگ چاہے جتنا بھی نئے لوگ آتے ہیں تو وہ اسی طرح کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں۔ لیکن میں آپ کو یہ دوسری بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم آج مسلمان کے پاس زندگی گزارنے کی کوئی دلیل سے یہ زندگی ہم نہیں گزار رہے، یہ ہم وہم و گمان اور خیال ہے ہمارا، اٹکل، ایسا ہوگا، سب لوگ یہ نہیں کر رہے۔ اب یہ بہت بڑا ہمارے لیے ثبوت ہے، سب لوگ جو کر رہے ہیں، وہ جو سب لوگ کر رہے ہیں تم بھی کرو۔ بھئی سب لوگ تو دوزخ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو تم بھی دوزخ میں جانا چاہتے ہو۔ ہمارا رویہ ایسا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس بات کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں صحیح علم نہیں ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علم کی بنیاد وہی ہے، کتاب ہے اور طریقہ ہے نبی کا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کتاب اور سنت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، میں جا رہا ہوں اور دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اگر تم نے اس کے مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہی دو چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ مضبوطی سے کیا پکڑنا ہے، اس کا تو ہمارا خواب و خیال نہیں ہے۔
کتاب اور نبی کا طریقہ، اس کے بارے میں تو ہمارا خواب، اور بہت سے لوگ اپنے خیال سے کتاب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ دراصل قرآن کی روح سے واقف نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ اختلافات ہم میں جو موجود ہیں، ایک دوسرے کو اس اختلافات کی بنا کافر اور مشرک کہنے کے، دونوں تمام فرقے ہم جو بنائے ہوئے ہم نے اپنے دلائل کی بنیاد ہم قرآن سے دیتے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ٹیڑھا ہے، ذرا ہم بغیر کسی علم کے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس اپنی زندگی کی جو ہم نے رخ دنیا کی طرف کر لیا، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اللہ نے ہمیں ایسا کہا ہے، نہ رسول نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تم اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لو، آخرت سے رخ پھیر لو دنیا کی طرف۔ یہ نہ کتاب میں ہے نہ سنت میں ہے، لیکن ہم نے پھیر لیا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں لوگ یہ کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا ہمیں حقیقت نظر آتی ہے، حاصل دنیا حقیقت نظر آتی ہے، تو اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یعنی یہ خیال بدلنا بہت مشکل مجھے نظر آتا ہے۔ یعنی میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دنیا تو عارضی ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ سبحان اللہ، جملہ یہ بنتا ہے۔ ہم نے اس کا الٹ سمجھ لیا ہے۔ آخرت کے بارے میں تو دیکھا جائے گا، فی الحال دنیا کماؤ، خود اور اپنے بچوں کو دنیا کا گدھا بنا لو۔ ہو اچھا، پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے انسان، تمہیں میں نے سماعت، یعنی تم سن سکتے ہو، تم دیکھ سکتے ہو، تم سوچ سکتے ہو، تم سوچ سمجھ کے لیے میں نے تمہارے لیے دل دیا ہے۔ فؤاد دل کو کہتے ہیں، لیکن یہ سوچ سمجھ کا آلہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں، اگر یہ تین نعمتیں نہ ہوتی ہمارے پاس تو پھر تو ہم سے پوچھ گچھ ہو نہیں سکتی تھی۔ آپ دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے جسم ہیں، اجسام ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، بلو ویل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یعنی کتنے ہی ہم بڑے جانوروں کے درمیان رہ رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مطیع بنا دیا ہے۔ اب وہ جو کرتے ہیں وہ جائز ناجائز کو نہیں جانتے۔ ایک کھیت میں ایک گائے چلی آ رہی ہے، تو اسے اگر بھوک لگی ہے تو کھیت میں وہ ضرور منہ مارنا شروع کر دے گی، جائز ناجائز کو اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس کی جو آنکھیں ہیں آنکھیں تو موٹی موٹی ہیں، اور جو اس کے کان ہیں وہ کان بھی بڑے بڑے ہیں، اور لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ہم تھوڑا سا اس بات کو محسوس کریں، اور یہ اللہ کی جو ہدایت ہے اس کو تھوڑا آپ سیریسلی لیں۔ کیوں؟ کہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، یہ کہا ہے کہ بھئی تم اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور ہماری یہ حالت ہے سامعین کرام، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جواب دہی پر یقین نہیں رکھتے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں جواب دہی، یعنی لگتا یوں ہے کہ کوئی ہم جو باتیں کر رہے ہیں، ایک عام جملہ کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو صبر و تحمل سے سن لیں۔ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو رویے ہیں ہمارے، جو اخلاق ہیں، جو باتیں ہیں، جو کام ہیں، اس میں جواب دہی کا عنصر شامل نہیں ہے۔ آپ کے تمام فیصلوں کی بنیاد دنیاوی مفادات ہے،
آپ کی اپنی طبیعت ہے اور آپ کی اپنی مرضی ہے. جو چاہیں کریں، جو چاہیں کریں، جو چاہیں سنیں، جو چاہیں دیکھیں، اور یہ آپ کی ہماری مرضی ہے. یعنی ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں، سننے میں، یہ میں بات کو کہہ رہا ہوں نا، سننے میں اور دیکھنے میں. آپ دیکھ لیں ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے اور کیا سنا رہا ہے. وہ جو ہم سننا چاہتے ہیں کیا فضولیات. اب وہ میں نے تو خیر وہ ڈرامہ نہیں دیکھا، 2020 میں پی ٹی وی پہ دکھایا گیا ارطغرل، ترکی ڈرامے کو ڈب کیا تھا. بس جہاں جاؤ تو ارطغرل کی دھوم ہے. کیا بڑے اور کیا بچے، کیا چھوٹے، کیا جوان، کیا بوڑھے، ارطغرل ارطغرل ارطغرل. بھئی یہ کیا چیز ہے ارطغرل؟ اور ایسی وبا. اور یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا اس دن سوات میں ایک باقاعدہ انہوں نے ڈرامہ بنایا ارطغرل کا. وہی ہتھیار، وہی چیزیں، وہی رنگ روپ، وہی لباس، باقاعدہ اس پہ مینیج کیا انہوں نے، ڈرامہ مینیج کیا ہے. میں نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ کلپ میں دیکھ رہا سوات کے لوگ. خبریں میں اکثر سنتا ہوں، خبریں، وہ یہ خبروں میں نے دیکھا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم کیا سننا چاہتے ہیں. اب موسیقی روح کی کیا ہے؟ یہ شیطان کی غذا ہے، ہمارے نفس کی غذا ہے. ہم نے روح کی غذا قرار دے دیا ہے. موسیقی روح کی غذا ہے. اور بہت بڑے بڑے بظاہر بڑے بڑے، ہم تو موسیقی کے بغیر رہ نہیں سکتے. کوئی عجیب سی صورتحال ہے. آج کا مسلمان تو ٹوٹلی گمراہ ہے، ٹوٹل گمراہ. اس پہ آپ ناراض نہ ہو، لیکن ہم تو منزل بھٹک گئے. اللہ ہماری منزل نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ ناراض نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو مر جاؤں گا تو پھر آپ کو الفاظ پھر یاد کریں گے آپ، لیکن کیا یاد کریں گے؟ ہم نے کہاں حضور کے الفاظ یاد رکھے ہیں؟ کیا حیثیت ہے ان کی؟ جو احادیث ہیں پیارے رسول کی، جو کلام ہے، جو طریقے ہیں، اور جو قرآن ہے، اس کو ہم نے کیا یاد رکھا ہے؟ لیکن کہنا میرا بنتا ہے ٹوٹل گمراہ. کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم ہدایت کے مطابق کہہ دیں. یہ جو ہم بظاہر دین پر عمل پیرا ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یہ ہماری روایت ہے، یہ تقریباً کلچر ہے ہمارا. نہ اذان ہو رہی ہے چلو نماز کو، بات ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ نہیں پتا، علم ہی نہیں ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا. تو ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے. ہمیں تو ایک علم ہے کہ دنیا میں کامیابی اصل ہے اور اس کی ناکامی اصل کا ناکامی ہے. لہٰذا ہم سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے. او ہو. دیکھیں میں آپ سے ایک مختصر بات کہہ رہا ہوں، اس پہ تھوڑا سا اگر آپ غور کر لیں تو اچھا ہے. پوچھ گچھ کرنا ہوتی آپ سے، اکیلے اگر آپ کے رب کے سامنے نہ کھڑا ہونا ہوتا تو یقین جانے ایک لفظ میرا کہنا نہیں بنتا تھا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اکیلے جائیں گے یا جائیں گی رب کے پاس، پھر یہ بہانے شہانے کچھ کام نہیں آئیں گے کہ مجھے اس نے گمراہ کر دیا، اس نے گمراہ کر دیا. نہیں، قبر میں آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. 3 سوالات کے جواب جو قبر میں پوچھے جائیں گے. من ربک، ما دینک،
من نبیک. یہ تینوں سوال کے جواب بڑے افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہمیں ان کے جوابات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نہ ہمارا رب ہے، نہ اسلام ہمارا دین ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کچھ بھی جاننا، کچھ بھی نہیں جانتے کہ نبی ہیں کیا، نبی کی حیثیت کیا ہے، نبی کی دعوت کیا ہے. او ہو تو پھر وہ جب یہ تینوں سوالات جب ہم سے پوچھے گا فرشتہ اور ہم ناکام ہو جائیں گے، ہا لا ادری، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم میں سے ہر ایک کا جواب کیا ہوگا؟ ہا لا ادری، ہا لا ادری. علم تو یہاں آپ نے حاصل نہیں کیا، وہاں کیا آپ کیا جواب دیں گے کہ رب آپ کا کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے؟ یہ تو آج بھی نہ ہم جانتے ہیں، نہ اپنے رب کے بارے میں، نہ دین کے بارے میں، نہ اپنے نبی کے بارے میں. تو قبر میں آپ کیا جواب دیں گے؟ وہاں تو آپ جواب آپ جانیں گے تو دیں گے. آپ تو وہاں، اب یہاں آپ کسی سے پوچھ لیں تو آپ کو کوئی جواب ان تین سوالات کا کوئی حقیقی صحیح جواب نہیں ملے گا. وہ جو پڑھا پڑھایا ہے، سنا سنایا ہے، بس وہ سنی سنائی باتیں. رب کی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں وہ کی تھی نا، رب کی تشریح میں نے آپ کو کی تھی. تو ہمارا خیال تو رب کے بارے میں تو یہ نہیں ہے کہ رب کا معنی الہ بھی ہے، رب محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور معبود بھی ہے. تو جب فرشتہ یہ تین سوال پوچھ جائے، کوئی جواب ہم نہیں دے سکیں گے، تو وہ ہمیں یہ کہے گا کہ افلا دریت ولا تلیت، کیا تم نے عقل سے کام نہیں کیا؟ کیا تم نے خود سوچا نہیں؟ تو آج بھی ہم نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ پوچھنا چاہتے ہیں، نہ پوچھنے کی کوئی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں. دین کے بارے میں، دین کے بارے میں ہم کوئی کھوج نہیں لگا رہے کہ یہ دین ہے کیا، اس کی ضرورت کیا ہے. یہ سوال ہم نے کبھی نہیں کیا. چلیں آپ اپنی زندگی میں مجھے بتا دیں، آپ جس عمر کی جس حصے میں بھی ہیں، 40 سال ہے، 45 سال ہے، 30 سال ہے، یا 60 سال ہے، یا 65 سال ہے، آپ نے کبھی کسی سے پوچھا، کسی عالم ربانی سے، کہ دین کی حقیقت کیا ہے، دین ہے کیا؟ کبھی نہیں پوچھا ہوگا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، تو آپ کیا پھر دین کے تقاضے کیا ہیں یہ بھی آپ نہیں پوچھتے. سنی سنائی باتیں ہیں. ہمارا تو حال بہت زیادہ برا ہے. ہمارا تو اصل میں تو ہم بھٹک گئے. اب جو باطل ہے اس کو ہم نے منزل بنا لیا ہے. اب دین کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ طالب مولا نہیں ہیں اور طالب دنیا بن گئے، اب دین کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری تو پیدائش ہی ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ دنیا دار، ہمارے والدین دنیا دار تھے، ان کو خود نہیں معلوم تھا دین کے بارے میں، بس ہم بڑے ہو گئے. اور ممبر سے بھی یہ باتیں نہیں سنائی دیتی ہمیں. ممبر کے مولوی کے پیچھے نماز پڑھو تو وہ کہتا ہے تم لوگوں نے داڑیاں کیوں نہیں رکھی ہیں، شلوار پائچے اوپر اٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو، گانے مت سنو. اس کی باتیں تو بس اسی تک ہیں. یعنی کچھ ظاہری جو چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں اس کے بارے میں وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، اگرچہ وہ باتیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن حقیقت، دین کی حقیقت، اس کی مقصد، دین کا مقصد، اس کی ضرورت، یہ کبھی آپ نے کسی مولوی کی زبان سے سنا ہے؟ نو. مولوی خود نہیں جانتا. اس نے تو جو کتابوں میں لکھا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے. اس کو تو خود حقیقت نہیں بتائی گئی. الفاظ ہیں، مدرسے میں الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، روح نہیں بتائی جاتی. بھاگل ترجمہ سنا دیں. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو.
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب کوئی چیز ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارح سے ضرور باز پرس ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم